اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اس میں اللہ نے پیش گوئی کر دی کہ یہ اب اسلام بھی قبول نہیں کرے گا۔ اس صورت کے بعد 10 سال وہ زندہ رہا ہے، قرآن کو جھوٹا ثابت کر سکتا تھا اسلام قبول کر کے، کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تو دوزکی ہے، تو دیکھ میں کلمہ پڑھ لیا، لے عمر دوزے کی سوٹ کے دسو، لیکن نہیں سر، جب ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم ہو جائے تو پھر سر دنیا کے سارے علماء، مشائخ، انبیاء، فرشتے مل کے بھی کسی کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی، جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے میرے بھائیو۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اس کے مال نے اور جو کچھ وہ کمات کے جوڑتا رہا، کوئی چیز اس کے کام نہیں آئے گی۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ جھونک دیا جائے گا شعلوں والی آگ میں۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی جو بیوی ہے وہ بھی بدبخت ایندھن اٹھانے والی ہوگی۔ دنیا میں وہ یعنی اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ لکڑیوں کے گٹھے اٹھا کے لاتی تھی، لیکن بعض مفسرین نے یہ کیا کہ قیامت والے دن وہ اپنے خاوند کے لیے ایندھن بن رہی ہوگی، اس اعتبار سے کہ یہ بھی دوزخ میں جل رہی ہوگی، اور وہ بھی اسی طریقے سے دشمن تھی، سخت دشمن تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گلے میں قیامت والے دن اس رسی کا پٹا ہوگا، یعنی جس رسی میں وہ باندھ کے لاتی ہے نا لکڑیاں، گھر کے کام کاج کرتی ہے، یہی اس کے گلے میں پٹے کے طور پہ ڈالا جائے گا۔ اب پتہ نہیں یہ اگر آپ تفسیر اٹھائیں نا تو جو الفاظ انہوں نے نبی علیہ السلام کے لیے استعمال کیے نا، ان ساروں کا اللہ تعالیٰ نے پریسائز انداز میں اس میں جواب دیا۔ اور یہ دیکھیں ایسی لعنتیں اس کے اوپر پڑی ہیں کہ مسلمانوں کی جہری نمازوں میں اکثر یہ صورت پڑھی جاتی ہے، کیونکہ اس کا جوڑا بنتا ہے سورہ اخلاص کے ساتھ۔ تو پہلی رکعت میں تبت یدا پڑھتے ہیں، دوسری میں سورہ اخلاص۔ عموماً جو لوگ سورہ اخلاص پڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان بیچاروں کے دماغ میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ وہ جی ترتیب نہیں الٹ کر سکتے، یہ بھی غلط مسئلہ ہے میں نے بتایا، اور پھر وہ کہتے ہیں کم از کم 2 سورتوں کا وقفہ ہونا چاہیے، ورنہ تو پہلی میں آپ اذا جاء نصر اللہ والفتح اور دوسری میں پڑھ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، بیچ میں ایک سورت ہے، 2 کا کم از کم وقفہ، چونکہ کہانیاں بنائی ہیں تو ایک کہانی کو بچانے کے لیے کتنی کہانیاں پھر اور چلنی پڑتی ہیں۔ اب میرے بھائیو آخری 3 صورتیں ہیں قرآن حکیم کی، ان پہ میں ڈیٹیل بول چکا ہوں، میرے یوٹیوب کے اوپر کلپ بھی اس کے اوپر موجود ہیں۔ جادو ٹونا، وبائی امراض، قدرتی حادثات سے بچنے کے وظائف، ان 3 صورتوں پہ بھی پورا ایک لیکچر ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ آلریڈی ریکارڈڈ ہے تو میں نے پھر اس کو سکپ کیا ہے۔ یہ آخری 3 صورتیں ہیں المعوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں۔ کس کی پناہ؟ اللہ کی۔ اور ان میں سے آخری 2 صورتیں ان کو کہتے ہیں المعوذتین، 2 پناہ دینے والی صورتیں۔ صحیح بخاری میں تینوں کو المعوذات کہا گیا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام رات کو سونے سے پہلے ان تینوں کو 3 دفعہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے جسم پہ ملتے تھے، اور ہم عائشہ کہتی ہیں جب حضور بیمار ہو گئے تو میں پڑھ کے آپ کے مبارک ہاتھوں پہ پھونک کے آپ کے مبارک ہاتھوں کو آپ کے جسم پہ پھیر دیا کرتی تھی۔ المعوذات، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ اس کے فضائل میں کتنی احادیث موجود ہیں، مسئلہ 112A-B-C قرآن حکیم کی 12 صورتوں کے فضائل میں سے جو تیسرا پورشن ہے نا 112C، اس میں یہ تینوں صورتوں کے فضائل میں نے کور کی ہیں۔ سورہ اخلاص کے بارے میں تو بڑی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری میں، ایک صحابی ہر نماز میں کوئی اور صورت پڑھتے تھے تو ساتھ اس کے سورہ اخلاص بھی پڑھ دیتے تھے، تو صحابہ اکرام نے شکایت لگائی تو نبی علیہ السلام نے بلا کے پوچھا بھائی تم سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہو ہر جاری نماز میں؟ ان کا جی میں اس لیے کہ مجھے یہ صورت اس لیے پسند ہے کہ اس میں رحمان کی توصیف بیان ہوئی ہے، میں اس صورت سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ پھر اس صورت کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ سورہ اخلاص ہے، ٹچ سٹون آف تھیالوجی ہے، توحید کی کسوٹی ہے، اور یہ سورہ اخلاص کے ٹیسٹ پہ اللہ کے علاوہ اللہ کے سوا کوئی نہیں پورا اترتا۔ یہ ایسی صورت ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ المعوذات 3 پناہ دینے والی صورتیں کیوں ہیں؟ آخری 2 صورتوں میں تو اعوذ اعوذ کا لفظ آتا ہے، سورہ اخلاص میں تو اللہ سے کوئی دعائیں نہیں مانگی گئی ہے، تو یہ کیوں پناہ دیتی ہے؟ اس کا جواب بھی میں نے اس لیکچر میں دیا تھا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے
تعلیقاً اور مستدل حاکم میں پوری سند کے ساتھ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ اپنی تھوتنی جو ہے وہ انسان کے دل میں داخل کر کے وسوسے ڈالتا ہے. جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ اس تھوتنی کو باہر نکال لیتا ہے, اور جیسے انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو وہ داخل کرتا ہے. جیسے سورہ زخرف میں آیا کہ جو لوگ رحمان کے ذکر سے روگردانی کرتے ہیں ہم ان پہ شیاطین مسلط کر دیتے ہیں, شیطان جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے ہر شخص کے ساتھ ایک فرشتہ ہے اور ایک شیطان اٹیچ ہے. فرشتہ اسے اچھائی کی طرف بلاتا ہے, شیطان برائی کی طرف. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ایک شیطان اٹیچ تھا لیکن اللہ نے اسے میرا مطیع کر دیا. میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ مجھے نیکی کی طرف ہی بلاتا ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا. یہ ٹائٹل صرف نبی علیہ السلام کا ہے, کسی بزرگ بابے کا نہیں ہے جی, کسی صحابی کا نہیں ہے, کسی تابعی کا نہیں ہے, کسی محدث کا نہیں ہے, کسی مفسر کا نہیں ہے کہ وہ شیطان سے بچا لیا گیا ہو. تو اس کانٹیکس میں چونکہ یہ اللہ کا ذکر ہے تو ذکر کرنے والا اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کی تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ذکر کی مثال اس قلعے کی سی ہے کہ ایسا شخص جس کے کئی دشمن ہو اور وہ اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے کسی قلعے یا حصار میں پناہ لے لے, میرا ذکر وہ قلعہ ہے کہ جس میں پناہ جو لے لے گا وہ شیاطین کے حملوں سے بچ جائے گا. تو اللہ کی پناہ میں آ گئی نا, تو بتائیں سورہ اخلاص سے بڑھ کے اللہ کا ذکر اور کون سا ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کا وہ ذکر ہے جو اللہ کی پناہ میں لے جانے کے لیے, اسی لیے اسے المعوذات 3 پناہ دینے والی صورتوں میں شامل کیا گیا. جامعہ ترمذی ابو داؤد میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص صبح اور شام 3 دفعہ یہ 3 صورتیں پڑھ لے ہر چیز سے اسے کفایت کر جائیں گی, جن, شیاطین, نظر بد, ہر چیز کے اگینسٹ. حتیٰ کہ ایک بڑی وجد امیز حدیث ہے جامعہ ترمذی کے اندر, یہ آج تحفے کے طور پہ لے جائیں, میں نے پہلے بھی بیان کی ہے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جب تک آخری 3 صورتیں نازل نہیں ہوئی تھی نا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیاطین اور نظر بد سے بچنے کے لیے مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے. رپورٹ بھی ہوئی ہے مسلم شریف میں, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. فرض نماز کے بعد کتنی دعائیں, اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل, کئی. لیکن جب یہ آخری 3 صورتیں نازل ہوئیں تو نبی علیہ السلام نے اپنی باقی دعائیں چھوڑ کے صرف ان 3 صورتوں کو لے لیا, صبح اور شام 3 دفعہ. تو سر اگر آپ باقی وظائف نہ بھی کر پائیں, آپ باقی سنت اذکار نہ بھی کر پائیں صبح و شام کے, یہ 3 صورتیں آپ صبح و شام 3 دفعہ پڑھ لیں تو ہر دعا سے آپ کو کفایت کر جائیں گے. لیکن تجوید کے ساتھ پڑھنی ہے, پنجابی میں نہیں پڑھنی, زبر زیر غلط نہیں پڑھنی, پورے پروٹوکول کے ساتھ. وہ آپ کو سیکھنی پڑے گی, اس کے لیے مسئلہ نمبر 200 دیکھنا پڑے گا آپ کو. باقی اذکار بھی آپ چلائیں, یہ بھی ساتھ چلائیں. اور بھی کافی اذکار ہیں, اورنج کارڈ ہے, بلو کارڈ, گرین کارڈ ہمارے چھپے میں. میں نے ضمناً یہ یعنی کچھ باتیں عرض کر دیں اس حوالے سے. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے گھر والوں میں سے جب کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ آخری 3 صورتیں پڑھ کے دم کیا کرتے تھے. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا دم ڈال دو, سر درد ہے, بیماری, یہ وہ. نظر بد سے بچنے کے لیے, بیماری سے بچنے کے لیے, آسیب کے سائے سے بچنے کے لیے, کوئی بھی جتنے شیاطین سے بچنے کے لیے آخری 3 صورتیں 3 دفعہ. اور بھی وظائف ہیں, آیت الکرسی ہے, سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں, کئی وظائف ہیں. وہ مسئلہ نمبر 111A B C اور 112A B C میرے دیکھ لیں. میں نے صرف ایک آیت, سر ایک آیت, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب پہ 6 قرآن کلاسز یہاں کی تھیں, 1.5 گھنٹے کی ایک آیت کے اوپر. لیکن اب جو ہماری نیکسٹ کلاس ہوگی اس میں تو ظاہر ہے اتنی ڈیٹیل سے نہیں کر سکوں گا, اسی کے پھر کلپ بنے تھے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس حوالے سے فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ. باقی آخری 2 صورتوں کے حوالے سے ایک اور بھی چیز ہے کہ نبی علیہ السلام پہ جب جادو ہوا تھا, بخاری مسلم میں آتا ہے, تو وہ 11 گریں جو لگائی گئی تھیں آپ کے بال مبارک اور کنگھی کے دندانوں کو یہودی نے ایک پوٹلی میں بند کر کے, تو سیدنا علی کو نبی علیہ السلام نے بھیجا تھا, پھر وہ نکال کے تو یہ پھر 11 گریں ان 11 آیات کے ساتھ کھولی گئی تھیں, 5 سورۃ الفلق کی اور 6 سورہ الناس کی. اور اس حوالے سے بعض لوگوں کا یعنی خیال ہے کہ یہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں, تو اس کے جواب میں میرا کلپ بھی ہے, کیا نبی علیہ السلام پہ جادو ہوا تھا, تو میں نے اس کو ٹیکنیکلی یعنی ڈسکس کیا اس حوالے سے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اب آخری 3 صورتیں کور کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد, اے نبی فرما دیجئے کہ اللہ یکتا ہے. احد کا مطلب اکیلا نہیں, واحد نہیں, یکتا, یونیک, اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے.
اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. یہ تو ہم اس کا بالمفہوم ترجمہ کرتے ہیں. اصل اس کا ترجمہ یہ کہ سب کا پشت پناہ وہ ہے، سب کے پیچھے وہ ہے، سب کا سہارا وہ ہے، اس کا سہارا کوئی نہیں ہے. سمد عربی میں اس چٹان کو کہا کرتے تھے جو جنگ میں دشمن سے بچنے کے لیے پیچھے پہاڑ لیا جاتا تھا تاکہ پیچھے سے حملہ نہ ہو، تو اس پہاڑ کے لیے بھی سمد کا لفظ استعمال ہوتا تھا. تو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی اس کا بھی کوئی باپ نہیں ہے اور نہ وہ خود کسی کا باپ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے. اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، ہو کریٹڈ گاڈ، اللہ کو کس نے پیدا کیا. تو اس میں نے ٹیکنیکلی میتھمیٹیکلی اس چیز کو ڈسکس کیا ہے کہ اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ مان لیا جائے کہ ہر چیز کا کوئی خالق ہے تو خدا کا بھی کوئی خالق ہوگا. حالانکہ یہ ڈیفینیشن غلط ہے. خالق کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ جس کا کوئی خالق نہ ہو. اگر اس کا کوئی خالق ہوگا پھر خالق نہ ہوا وہ تو مخلوق ہوئی. اللہ مخلوق نہیں ہے، اللہ خالق ہے. تو میں نے اس میں ٹیکنیکلی بتایا تھا کہ اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ بات مان لی جائے کہ اگر کسی ہر چیز کا کوئی کریٹر ہے تو اللہ کا کوئی کریٹر ہوگا، تو پھر جو اللہ کا کریٹر ہے اس کا بھی کوئی کریٹر ہوگا، اور پھر جو وہ کریٹر ہے اس کا بھی کوئی کریٹر ہوگا. تو کیا یہ ایکویشن کہیں پہ رک سکتی ہے؟ تو یہ تو ساری فالس سٹیٹمنٹ ہو جائے گی. جبکہ دوسری طرف ریالٹی ہے کہ ہم موجود ہیں، مخلوق ہے. یہ ایک حقیقت ہے. اس حقیقت کو ریورس کرنے کے لیے اگر یہ مانا جائے کہ ہمارا کوئی کریٹر، اس کا بھی کوئی کریٹر، اس کا بھی کوئی کریٹر، تو دوسری طرف تو آپ حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے. انفینٹ ہے. تا وقت کہ آپ کسی ایک کو ایسا نہ مان لیں کہ جس کا کوئی کریٹر نہ ہو، جہاں سے سب سٹارٹ ہوئے ہوں، تو سر وہی تو ہے لم یلد ولم یولد. میتھمیٹیکلی یہ سٹیٹمنٹ اسی وقت درست ہوگی جب کسی ایک کو ایسا ماننا پڑے کہ اس کا، ورنہ تو یہ شروع رکے گی نہیں. اسی لیے بخاری میں حدیث ہے کہ شیطان تو میں آ کے کہتا ہے کہ پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا؟ تم کہتے ہو اللہ نے. وہ کہتا ہے درختوں کو کس نے پیدا کیا؟ تم کہتے ہو اللہ نے. پھر وہ تم سے پوچھتے ہیں اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب وہ یہ کہے تو تم کہا کرو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. وہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ وہی بات کی ہے کہ اس کا تو کریٹر ہو نہیں سکتا. میتھمیٹیکلی یہ سٹیٹمنٹ رانگ ہو جائے گی. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ تعالیٰ کی ٹکر کا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی اس کے برابری کا نہیں ہے. یہ وہ ٹیسٹ ہے چوتھا جس پہ کوئی دنیا کا بندہ، کوئی کائنات کے بڑا سا بڑا انسان بھی پورا نہیں اتر سکتا کہ اس کی ٹکر کا کوئی ہو، اس کی برابری کا کوئی ہو. کوئی کتنا بھی بڑا ہو مخلوق ہوگا. مخلوق ہے تو اس کے ساتھ نیند جڑی بھی ہوگی، مخلوق ہے تو اس کے ساتھ کھانے پینے کا محتاج ہوگا، مخلوق ہے تو وہ پیشاب کا محتاج ہوگا، اور سب سے بڑی محتاجی کہ اسے موت آ جائے گی. اور اللہ کو موت نہیں آتی. وہ الحی القیوم. وہ خود سے زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامنے والا ہے. تو یہ سورہ اخلاص یونیک صورت ہے اس اعتبار سے، اسی لیے اسے کہا جاتا ہے ٹچ سٹون آف تھیالوجی. توحید کی کسوٹی ہے کہ اللہ یکتا ہے، وہ بے نیاز ہے، سب اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے، وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا نہ اس نے کسی کو جنا، اور اس کے ٹکر کا، اس کی ہمسری کا کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. سورہ اخلاص پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن آپ وہ مسئلہ نمبر 112C دیکھ لیں.